حضرت خالد بن ولید نے اس کا پیچھا کیا اور اکیلے ہی رومی لشکر کی صفوں کے درمیان داخل ہو گئے، لیکن سردار کلوس ہاتھ نہ لگا۔ وہ اپنے لشکر میں پانی میں نمک کی طرح گھل گیا۔ کلوس کے محافظ مزاحم ہوئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت خالد کی برق رفتار شمشیر کی بدولت 10 آدمیوں کے سر دھڑ سے الگ ہو گئے۔ آپ نے رومیوں کو للکارا اور کہا، میرے اکیلے کے مقابلے میں تم 10 آدمی ایک ساتھ آؤ۔ پھر بھی رومیوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت خالد کے بار بار پکارنے پر بھی رومی لشکر سے کوئی مقابل نہ نکلا تو حاکم دمشق عزرائیل نے کلوس سے کہا کہ ہرقل بادشاہ نے مجھ کو لشکر کا سردار مقرر کیا ہے اور مسلمانوں کا سردار کب سے لڑنے والا طلب کر رہا ہے، مگر نہ تو تم مقابلے کے لیے جاتا ہے اور نہ کسی کو بھیجتا ہے۔ ہمارے لیے یہ شرم کی بات ہے۔ کلوس نے کہا کہ اگر تجھ کو اپنی قوم کی غیرت کا اتنا خیال ہے تو بذات خود جا۔ عزرائیل نے کہا، میں کیوں جاؤں؟ سردار لشکر تو بنا بیٹھا ہے، تجھے جانا چاہیے، لہذا تیری ذمہ داری ہے، پہلے تو جا، بعد میں میرا نمبر ہے۔ تیرے اور میرے درمیان یہ شرط رکھی گئی ہے کہ ایک دن تو لڑے گا اور ایک دن میں لڑوں گا۔ دمشق میں مجھ سے پہلے تو آیا ہے، لہذا پہلے تو نکل، آج تو لڑ کر میں لڑوں گا۔ دونوں میں جھگڑا ہونے لگا اور ایک دوسرے کو بھیجنے کی کوشش کرنے لگے اور معاملہ بڑھ کر تو میں تک پہنچ گیا۔ صورتحال یہ ہو گئی کہ حضرت خالد سے لڑنا بھول کر آپس میں تلواریں تان لیتے، لیکن لشکر کے دیگر اراکین نے مداخلت کر کے یہ طے کیا کہ دونوں کے نام قرعہ ڈالا جائے اور جس کا نام قرعہ نکلے وہ مقابلے کے لیے جائے۔ چنانچہ دونوں کے نام قرعہ ڈالا گیا اور رومی لشکر کے سردار کلوس کے نام قرعہ نکلا۔ سردار کلوس کے منہ پر ہوائیاں اڑنے لگی، اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ عزرائیل اس کی مضطرب حالت دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا اور اس سے تندن کہا کہ مسلمانوں کے سردار نے جس طرح اپنی شجاعت دکھائی ہے تو بھی اسی طرح اپنی شجاعت ظاہر کر۔ آج تیرا نمبر ہے، آج تو جا کر شجاعت دکھا، آئندہ کل میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھاؤں گا۔ کل سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کون زیادہ بہادر اور شاہ سوار ہے۔ کلوس اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور بادل ناخواستہ حضرت خالد کے مقابلے میں گیا۔ میدان میں آتے ہی اس نے حضرت خالد پر نیزے کا وار کیا، لیکن حضرت خالد نے اس کا وار خالی پھیرا۔ کلوس بہت زیادہ متشل اور جذباتی ہو کر لڑنے لگا۔ حاکم دمشق عزرائیل کے طنز اور تانوں نے اس کے دل میں آگ لگا دی تھی اور وہ اپنے دل کی آگ ٹھنڈی کرنے کی شدت سے حملہ کر رہا تھا اور عزرائیل کو دکھا دینا چاہتا تھا کہ شجاعت میں میرے سامنے تیری کچھ بھی حیثیت نہیں۔ حضرت خالد اور کلوس کے درمیان نیزہ بازی بڑے زور و شور سے ہوئی۔ نیزوں کے ٹکرانے سے آگ کی چنگاریاں اٹھتی تھی۔ کلوس کی اب جرأت بڑھ رہی تھی۔ اس پار یا اس پار کے نظریے کو اپنا کر وہ اپنی جان پر کھیل رہا تھا۔ کلوس پورے جوش خروش سے نیزہ بازی کے کرتب دکھا رہا تھا۔ حضرت خالد نے جوش کے ساتھ ساتھ ہوش کا بھی کام کیا۔ کلوس کے جوش و خروش کے بمقابل شروع میں سخت حملے نہ کیے، بلکہ کلوس کو حملہ کرنے کا موقع دیتے رہے اور دفاع کرتے رہے تاکہ کلوس کی قوت صرف ہو کر جلد ختم ہو جائے۔ کلوس گھبراہٹ کے عالم میں وار پر وار کر رہا تھا اور حضرت خالد اس کے وار کو خالی پھیر دیتے تھے۔ اب کلوس تھک گیا تھا، اس کے وار میں شدت باقی نہ رہی اور تھکن کے آثار عیاں ہونے لگے۔ اب حضرت خالد نے جوابی وار کی ابتدا کی اور ایسے شدید حملے کیے کہ کلوس حضرت خالد کے حملوں سے کنارہ کشی چاہنے لگا۔ حضرت خالد اس کی کمزوری جان گئے اور اپنے گھوڑے کو تھوڑا پیچھے ہٹایا۔ کلوس کو تھوڑا راحت محسوس ہوئی اور یہ گمان کیا کہ حضرت خالد بھی میری طرح تھک گئے ہیں، لیکن حضرت خالد نے اپنا گھوڑا کدا کر کلوس کے گھوڑے کے قریب کر دیا تاکہ کلوس کے ہاتھ میں جو لمبا نیزہ ہے وہ وار کرنے کے لیے کارآمد نہ ہو سکے۔ آپ نے گھوڑے کے زین سے چھوٹا نیزہ کھینچ کر اس کے حلق میں پیوست کر دیا اور بلند آواز سے لا حول ولا قوت پڑھا اور اس کو گھوڑے کی زین سے الگ کر کے کھینچ لیا اور اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر گھسیٹتے ہوئے اسلامی لشکر کی طرف لے گئے۔ کلوس کی حلق میں نیزے کا زخم لگا تھا مگر مہلک نہ تھا، البتہ شدید ضرور تھا۔ کلوس درد زخم کی وجہ سے چلاتا تھا۔ حضرت خالد نے کلوس کو اپنے ساتھیوں کے حوالے کرتے ہوئے حکم دیا کہ اس کی مشقیں خوب باندھ دو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے رومی لشکر کے سردار کلوس کو قید کر کے اپنے ساتھیوں کے سپرد فرمایا اور پھر دوبارہ میدان میں جانے کا ارادہ کیا، لیکن ان کا گھوڑا نڈھال ہو گیا تھا اور تیز سانس لے کر کانپ رہا تھا۔ آپ نے اپنے گھوڑے کو بدل دیا اور میدان کی طرف جانے لگے، لیکن
حضرت درار بن ازور نے ان کو روکا اور کہا کہ اے سردار، آپ رومی سردار کی لڑائی میں سخت محنت اٹھا چکے ہیں، آپ آرام کریں اور مجھ کو اجازت دے کہ میں لڑنے جاؤں۔ حضرت خالد نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے درار، راحت اور آرام تو عالم آخرت میں ہے، اور جو آج محنت اور مشقت کرے گا وہ کل راحت حاصل کرے گا۔ یہ فرما کر آپ میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کو روانہ ہوتے دیکھ کر سردار کلوس زور زور سے چلانے لگا اور رومی زبان میں کچھ کہنے لگا۔ حضرت خالد رک گئے اور بصرہ کے حاکم رماس سے پوچھا کہ یہ کیا کہتا ہے؟ رماس نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ تم کو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قسم کہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، واپس پلٹو اور میری بات سنو۔ پھر اس نے کہا کہ دمشق کے حاکم اسرائیل اور مجھ میں اختلاف ہے، تم اسرائیل کو مقابلے کے لیے طلب کرنا اور قتل کر دینا۔ اگر تم نے اسرائیل کو قتل کر دیا تو شہر دمشق تمہارے قبضے میں آ جائے گا۔ حضرت خالد نے فرمایا میں تو کسی مشرک کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر آپ گھوڑا دراتے ہوئے میدان میں آگے اور مقابل طلب کیا۔ رومی لشکر کے اراکین نے حاکم اسرائیل سے کہا کہ شرط کے مطابق سردار کلوس پہلے نکل گیا اور اب عرب کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ اسرائیل نے کہا کہ اگر مسلمانوں کا سردار مارا گیا تو اس کی جگہ دوسرا شخص قائم مقام ہو جائے گا، لیکن اگر میں مارا گیا تو تم سب بغیر چرواہے کی بکریوں کی مانند بے سہارا ہو جاؤ گے۔ میری رائے یہ ہے کہ ہم سب مل کر یلغار کر دیں۔ رومی لشکر کے اراکین نے کہا کہ اس صورت میں بہت سے سپاہی مارے جائیں گے، اپنی جان بچانے کے لیے پوری قوم کو ہلاکت میں مت ڈال۔ اراکین لشکر نے اسرائیل کو خوب ڈانٹا اور دھمکایا اور قتل کر دینے کی دھمکی دی تو ناچارہ بادل ناخواستہ آمادہ جنگ ہوا۔ حاکم اسرائیل کو عربی زبان میں گفتگو کرنے کا ملکہ حاصل تھا اور وہ میدان جنگ میں آیا اور حضرت خالد سے کہا کہ اے عربی بھائی، میرے قریب آؤ تاکہ میں تم سے کچھ سوال کروں۔ حضرت خالد نے فرمایا تو میرے قریب آ تاکہ میں تیرا سر توڑوں۔ یہ کہہ کر آپ نے اس پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اسرائیل نے چلا کر کہا کہ اے عربی بھائی ٹھہرو، تمہارا حکم مان کر میں تمہارے قریب آتا ہوں۔ حضرت خالد نے دیکھا کہ یہ شخص ڈر گیا ہے، لہذا آپ نے حملہ کرنے میں توقف کیا۔ اسرائیل قریب آ کر کہا میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ تمہارا لشکر میں شہسوار اور بہادر لڑنے والے موجود ہونے کے باوجود تم سردار ہو کر بار بار مقابلہ کرنے کیوں نکلتے ہو؟ اگر تم کو کچھ ہو گیا تو تمہارا لشکر بغیر چرواہے کی بکریوں کی مثل ہو جائے گا۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ تو نے مجھ سے پہلے میرے دونوں ساتھی حضرت درار اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو دیکھا، ان دونوں نے تمہارے لشکر پر قیامت برپا کر دی تھی۔ اگر میں ان دونوں کو واپس نہ بلاتا تو وہ تم سب کو پھاڑ کر رکھ دیتے۔ میرے تمام ساتھی ایسے ہی بہادر اور شیر دل ہیں، لہٰذا میری موت سے کوئی فرق واقع نہ ہوگا۔ اور حضرت خالد نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا کہ میں دمشق کا حاکم ہوں اور میرا نام اسرائیل ہے۔ یہ سن کر حضرت خالد مسکرائے اور فرمایا اے خدا کے دشمن، جس کے نام پر تیرا نام رکھا گیا ہے وہ حضرت اسرائیل ملک الموت مشتاق ہیں کہ تجھ کو جلد از جلد دوزخ میں پہنچا دیں۔ پھر اسرائیل نے حضرت خالد سے پوچھا کہ کلوس کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ وہ ہاتھ پاؤں بندھا ہوا حالت قید میں پڑا ہوا ہے۔ اسرائیل نے کہا کہ وہ ایک بلا ہے، اس کو ابھی تک قتل کیوں نہیں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ تم دونوں کو ایک ساتھ قتل کرنا ہے۔ حضرت خالد کی بات سن کر اسرائیل سہم گیا اور اس نے لالچ دلاتے ہوئے کہا کہ اگر کلوس کو قتل کر کے اس کا سر مجھے دے دو تو اس کے عوض آپ کو 1000 مشکال سونا، 10 ریشمی کپڑے اور 5 گھوڑے بطور انعام دوں گا۔ فرمایا کہ یہ تو کلوس کے خون کا عوض ہے، اپنے قتل کرنے کا عوض کیا دے گا؟ اسرائیل نے کہا مجھ سے تم کیا لوگے؟ فرمایا تیرا سر جزیہ میں لوں گا، حالانکہ تو ذلیل اور خوار ہوگا۔ اسرائیل نے نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اے عربی بھائی، میں جتنی تمہاری تعظیم اور لحاظ کرتا ہوں تم اتنی ہی میری اہانت اور تذلیل کرتے ہو، لہٰذا اب میں تمہارے ساتھ سختی اور شدت اختیار کرتا ہوں۔ اپنے کو مجھ سے بچاؤ کیونکہ میں تمہارا قاتل ہوں، میں ملک الموت کا ہم نام ہوں۔ حضرت خالد کو اس کی بیہودہ گفتگو پر طیش آ گیا اور مثل شعلہ
اسرائیل پر حملہ آور ہوئے۔ اسرائیل اپنے آپ کو بچاتا ہوا جوابی حملے کرنے لگا۔ اب اسرائیل کی جرأت بڑھ رہی تھی۔ حضرت خالد کے حملے ابھی شباب پر نہیں آئے تھے بلکہ درمیانے درجے کے وار کرتے تھے، لہٰذا اسرائیل نے یہ گمان کیا کہ ان سے لڑنا اتنا مشکل نہیں جتنا میں سمجھ رہا تھا۔ خواہ مخواہ ان کو اتنی شہرت دے دی گئی ہے۔ اب اس کا حوصلہ بڑھنے لگا۔ اسرائیل کا شمار ملک شام کے نامور بہادروں میں ہوتا تھا۔ اسرائیل اب اپنے اصل رنگ میں آ گیا اور تکبر اور غرور میں حضرت خالد سے کہا کہ اگر میں چاہوں تو تم کو پلک جھپکنے میں زمین پر مردہ گرا سکتا ہوں، لیکن تم پر مہربانی اور شفقت کی نظر کرتے ہوئے اور تمہارے ساتھیوں کے حال پر رحم کرتے ہوئے عفو و کرم سے کام لیتا ہوں، لہٰذا اب تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو تاکہ لوگ دیکھیں کہ قلوس کو قید کرنے والے کو اسرائیل کس طرح قید کر کے لے آیا۔ پھر تم کو اس شرط پر رہا کر دوں گا کہ ملک شام کے جن شہروں پر تم نے قبضہ کر لیا ہے اب وہ ہمارے سپرد کر دو اور ملک شام سے جزیرہ عرب کی طرف کوچ کر جاؤ۔ حضرت خالد نے فرمایا، اے دشمن خدا، عنقریب تجھے معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کون غالب آتا ہے۔ یہ فرما کر آپ نے بھی اپنا اصلی رنگ دکھاتے ہوئے لڑائی کا ایسا داؤ دکھایا کہ اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے اپنا طرز گفتگو بدلتے ہوئے کہا کہ اے عربی برادر، اتنا غصہ کیوں کرتے ہو؟ میں تو مزاح کر رہا تھا۔ حضرت خالد نے فرمایا، لیکن میرا مزاح خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تلوار مارنا ہے۔ آپ نے بڑھ کر تلوار کی ضرب لگائی، لیکن اسرائیل نے لوہے کی زرہ پہن رکھی تھی، لہٰذا تلوار نے کچھ کام نہ کیا۔ تاہم تلوار کی ضرب اتنی شدید تھی کہ اسرائیل لڑکھڑا گیا، اس کا دل دہل گیا اور اس نے یقین کر لیا کہ ان کا مقابلہ کرنا امر محال ہے۔ جان چھڑا کر راہ فرار اختیار کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔ حضرت خالد نے اس کا پیچھا کیا، لیکن اسرائیل کا گھوڑا بہت ہی تیز رفتار تھا اور وہ آگے نکل گیا اور حضرت خالد اسے نہ پا سکے۔ حضرت خالد کا گھوڑا بری طرح تھک چکا تھا۔ اسرائیل نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید کا گھوڑا سست ہو گیا ہے، تو اس نے اپنا گھوڑا موڑ کر ٹھہرا دیا۔ حضرت خالد جب اس کے قریب آئے تو اسرائیل نے پھر شیخی مارتے ہوئے کہا، شاید تم یہ گمان کر رہے تھے کہ میں تم سے ڈر کر بھاگ رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنے جال میں پھنسایا ہے تاکہ تم کو تمہارے لشکر سے دور لا کر گرفتار کر لوں۔ اسرائیل نے حضرت خالد کے گھوڑے کو دیکھا تو وہ پسینے میں شرابوز تھا اور وہ بہت تیز سانس لے رہا تھا۔ اب یہ گھوڑا کارآمد نہیں۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ میرے گھوڑے کے بچھڑ جانے سے تو نے طمع کی ہے، لیکن میں پیدل بھی تیرا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ گھوڑے کی زین سے اتر گئے اور تلوار نکال کر اس پر حملہ کرنے بھرے۔ حضرت خالد کو پیادہ دیکھ کر اسرائیل کی جرأت بڑھی اور اس نے آپ پر تلوار کا وار کیا، لیکن حضرت خالد نے اس کا وار خالی پھیر دیا اور بجلی کی طرح تلوار کی ضرب لگا کر اس کے گھوڑے کی کوچین کاٹ ڈالی۔ اسرائیل زمین پر گرا، لیکن فوراً کھڑا ہو گیا اور ہرن کی طرح رومی لشکر کی طرف بھاگا، لیکن حضرت خالد نے بھی دوڑنے میں تیز رفتاری سے کام لیتے ہوئے اس کو پا لیا اور اس کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ اسرائیل کے منہ سے جھاگ اڑنے لگا، وہ بری طرح سے حضرت خالد کی گرفت میں آ گیا تھا۔ اسرائیل نے حضرت خالد بن ولید کی مضبوط پکڑ سے چھوٹنے کے لیے خود ہاتھ پاؤں مارے، لیکن ناکام رہا۔ وہ حضرت خالد کے ہاتھوں میں تڑپ اور بلک رہا تھا۔ حضرت خالد نے اسے ہاتھ پر اٹھا لیا اور چاہا کہ زمین پر زور سے پٹک کر اس کا کام تمام کر دیں۔ رومیوں نے اپنے حاکم کو ایسی بے بسی میں دیکھا تو اس کی رہائی کی کثرت سے حملہ کرنے حضرت خالد کی جانب امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح بڑھے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔